نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حال میں آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل معاشر جو ہے تعریف کریں گے۔ تو مقام محمود وہی ہے کہ جو ہم اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کہ جس طرح حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ بس جو شخص بھی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، بے شک وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف اسی کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ بس جس نے اس وسیلے کو میرے لیے طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت جو ہے واجب ہو گئی۔ تو اس دعا میں وسیلے کا تذکرہ ہے، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اس کے بعد فضیلہ کا تذکرہ ہے، اس مرتبہ کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق سے برتر ہو۔ اس کے بعد مقام محمود کہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ساتھ حمد کریں گے جو اس موقع پر آپ کو الہام کیے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی اذان میں لیا جاتا ہے تو ہر طرف گونجتا ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، ہمیں جنت الفردوس نصیب کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، حدیث سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔